ہماری سلسلہ گفتگو قرآن و اہل بیت ہے۔ قرآن و اہل بیت کے سائے میں اہل بیت کے ماننے والے تربیت پاتے ہیں اور بندگی انجام دیتے ہیں۔ عبادت خدا کا تب مزہ ہے جب انسان قرآن اور اہل بیت کے سائے میں عبادت کرے۔ جو رہبر اللہ نے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا فرمائے ہیں، وہ رہبر کسی کے ہاں موجود نہیں ہیں۔ معصوم جو منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ، اور جس طرح ہم فخر و مباحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں جو کسی کو عطا نہیں کیے، جو معصوم ہیں، میں عرض کرتا چلوں جس طرح ہم فخر و مباحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی اپنے چاہنے والوں کے اوپر فخر و مباحت کریں، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جیسے اہل بیت کا کردار تھا۔ اہل بیت نے ہمیں دعا اور مناجات کا وہ منبع عطا فرمایا ہے جو کسی کے ہاں نہیں ہے۔ دعا مناجات مومن کی علامات میں سے ہیں۔ الدعاء اصلاح المومن، دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ دعا سے آنے والی مصیبتیں ٹال جاتی ہیں، دعا سے مشکلات رفع ہو جاتی ہیں، انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ دعا کے حوالے سے دعائے کمائل ہو یا دعائے توسل و توجہ میری طرف رہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں، آپ میرے قریب آ جائیں، تھوڑا نزدیک آ جائیں بزرگوں۔ دعائے کمائل ہو یا دعائے توسل ہو یا دعائے ندبہ ہو یا دعائے عہد ہو، اپنے گھروں کو زینت بنائیں دعاؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اپنے گھروں کو مزین کریں۔ شب جمعہ ہو دعائے کمیل پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں، صبح روز جمعہ ہو دعائے ندبہ پڑھیں، صبح بدھ کا دن ہو دعائے توسل پڑھیں، منگل کے دن ہو شب بدھ ہو دعائے توسل پڑھیں، صبح ہفتہ ہو دعائے عہد پڑھیں۔ اہل بیت نے ہمیں دعاؤں کا منبع عطا فرمایا ہے، جو منبع کسی کے ہاں اس طرح کی دعائیں نہیں ملتی جو ہمارے ہاں اہل بیت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یا رب کی صدائیں کس کے ہاں بلند ہیں؟ یہ ہمارے ہاں ملتی ہیں جہاں یا رب کی صدائیں بلند ہیں۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا، عند اللہ کی صدائیں بلند ہیں۔ یہ اہل بیت نے ہمیں دعاؤں کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ دعا کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، مصائب کی طرف آؤں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے فلاں دعا پڑھی میری دعا قبول نہ ہوئی، میں نے فلاں تعقیبات مناجات کی میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ چھوٹی زرین کے غیور شیو، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے ذہنوں میں دعا کا نسخہ بٹھا کے جاؤں۔ میں ایک دینی درسگاہ میں ایک دینی طالب علم ہوں، مسجد سے اٹھ کے آیا ہوں آپ کے لیے تاکہ میں ایک میسج دے کے آؤں۔ میں نے فقیر سے 3 نکات سیکھے ہیں۔ یہ فقیر جو ڈیلی اپنے گھر سے اٹھتا ہے ہمارے دروازے پہ آتا ہے، فقیر 3 کام کرتا ہے، فقیر تین کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام فقیر یہ کرتا ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، اس دروازے پہ آتا ہے جس سے اسے کچھ ملنا ہوتا ہے۔ فقیر دوسرا کام یہ کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرتا ہے، ہڑکی دیتا ہے، بیل دیتا ہے۔ جب ہم اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، بیل پہ توجہ نہیں دیتے، ہڑکی پہ اہمیت نہیں دیتے، تو فقیر ایک تیسرا کام شروع کر دیتا ہے، ہمیں پھر
اپنے پیاروں کا واسطہ دینا شروع کر دیتا ہے. تجھے تیرے پیارے مال کا واسطہ جو آپ نے بینک بیلنس بنایا ہوا ہے, تجھے تیری پیاری اولاد کا واسطہ جو دنیا میں تو فتنے اور فساد کے لیے چھوڑ رہا ہے, جس کی تربیت صحیح نہیں کی. اگر اولاد صالح ہوگی تو ہمارے پیچھے فاتحہ پڑے گی. اگر اولاد ہی بے تربیت ہو, نہ دنیا میں کام نہ آخرت میں کام. فقیر تیسرا کام, بہرحال اولاد ہے, ماں باپ کو بہت پیاری ہے, تو پھر تیسرا کام فقیر اولاد کے واسطے دینا شروع کر دیتا ہے پیاری چیز کے. تجھے تیرے مال کا واسطہ, تجھے تیری اولاد کا واسطہ. آزادارو, اسی فقیر سے 3 کام سیکھیں. اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ پہلا کام یہی کریں. فقیر نے پہلا کام یہی کیا تھا, اپنا گھر چھوڑا تھا, اس دروازے پہ آیا تھا جس دروازے سے اسے عطا ہونی تھی. آپ بھی رات کی تاریکی میں اپنے گرم اور نرم بستر سے اٹھیں, اس دروازے پہ آئیں جس اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے. ٹھیک ہے. فقیر نے دوسرا کام کیا کیا تھا؟ بیل دی تھی. آپ نے مسجد کی ہڑکی نہیں بجانی, بیل نہیں دینی, کوئی جواب نہیں دے گا. آپ نے بیل مصلی کے اوپر بیٹھ کے بجانی ہے. نماز شب پڑھ کے, نماز تہجد پڑھنے کے بعد دست دعا بلند کریں, گر گرائیں بارگاہ الہی میں. اگر پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر تیسرا کام میں نے عرض کیا فقیر نے کیا کیا تھا, ہمیں اپنے پیارے مال کا واسطہ دیا, پیاری اولاد کا واسطہ دیا, یعنی پیاری چیز کا واسطہ دینا شروع کیا. جب فقیر نے تیسرا کام انجام دیا, اس کی دعا قبول ہے, ہم نے لبیک کہا. تو پھر آپ بھی فقیر سے یہی کام سیکھیں. جب آپ دل گرانے کے باوجود بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, پھر آپ اللہ کو مصلی عبادت پہ بیٹھ کے بارگاہ الہی میں اس کو ان کے پیاروں کا واسطہ دے. اے پروردگار اللہ, تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ, علی مرتضیٰ کا واسطہ, حسن مرتبہ کا واسطہ, فاطمہ الزہرا کا واسطہ, حسین شہید کربلا کا واسطہ, علی زین العبا کا واسطہ, محمد باقر کا واسطہ, امام جعفر صادق کا واسطہ, تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ, علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ, محمد تقی کا واسطہ, علی نقی کا واسطہ, حسن عسکری کا واسطہ, آخر زمان آخری حجت کا واسطہ. اے پروردگار اللہ, مجھے عطا فرما, دیکھ تیری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. علی دیکھ تیری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. واسطہ دے محمد و اہل بیت محمد کا, مانگ اللہ سے. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ نے قبلہ صاحب سے سنا ماں کو کتنا پیار ہے اپنی اولاد سے. اولاد جتنا ہی نکمی ہو سب منہ موڑ لیں گے دنیا کے لوگ اس جوان سے, لیکن ماں کبھی رخ نہیں بدلے گی. اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے. بندہ ایک بار کہتا ہے یا رب, پروردگار سے ہاتھ غیبی سے آواز آتی ہے, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ. ایک بار پکار, خدا 70 بار جواب دیتا ہے. تو جتنی بار پکار, خدا کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے. دنیا کے دربار ہیں, انتظار کرنی پڑتی ہے صفوں میں, لائن میں, اور اس کی ٹائمنگ ہے اداروں میں, لیکن خدا کا دربار